چلو جو اللہ کو منظور۔ اکثر لوگ بہت مایوسی کے انداز میں یہ جملے کہتے ہیں جب حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں، جبکہ یہ تو غم اور پریشانی کے موقع پر امید دلانے والا جملہ ہے۔ حالات تو ہمیشہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہوتا ہے، مگر نتیجہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے نکلتا ہے۔ حالات کو اپنے قابو میں رکھنے کی پریشانی انسان کو سکون نہیں لینے دیتی۔ انسان کا یہ مان لینا کہ اس کے ذمے صرف کوشش کرنا ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اوپر سے نتائج کا بوجھ ہٹا دیتا ہے اور اسے پرسکون کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو منظور بہت ہی طاقتور جملہ ہے، جسے اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہوئے بولنا چاہیے کہ جو ہوا جیسا ہوا اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوا، لہٰذا ہم اس میں راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس لیے یہ یقین اور بے فکری ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی یا تکلیف آئی بھی ہے تو اس میں بھی ہمارا ہی بھلا ہے، جو کہ اس وقت ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر یہ کلمات ادا کیے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام نے اٹھائیں جو اللہ کے مقرب ترین بندے تھے، اس لیے یہ بات واضح ہے کہ دنیاوی مصیبتیں سزا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور دنیاوی نعمتیں جزا نہیں ہوتی، یہ بھی ایک آزمائشی قسم ہے۔ فکر کرنے کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں اور سیدھے رستے سے ہٹ جائیں۔ یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو دیتا ہے کہ اپنی یاد سے ان کے دلوں کو غافل کر دیتا ہے اور ان کے دلوں پر جالے لگ جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔